تبھی یہ جو دعا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا، کرنا وہ خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنا دباؤ تھا، کتنا دباؤ، کہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خطرہ، جیل جانے کا خطرہ، اس زمانے کے جیل بڑے خطرناک تھے، اور کرنے کی صورت میں خواہش بھی پوری ہوگی، اور جو ایک انسان کی نیچر ہے، جو مرد کی ایک نیچر ہے، اور عزت بھی ملے گی، یعنی زنا کرانے والی تمام محرکات موجود تھے اور زنا سے روکنے والے ایک محرک بھی موجود نہیں تھا۔ اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ تو اس سے ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج بات بات پہ بد نظری اور گناہ کو ہم اپنے لیے کتنے آرام سے حلال سمجھ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مجبور ہیں۔ کتنے لوگ سودی بینکوں میں مینیجر بنے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ مجبور ہیں، اس غربت اور مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو بد نظری کرتے ہیں، ان کو جب سمجھایا جائے بھئی یہ حرام ہے، اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو ہر گناہ کو ہم نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں پیش کر کے۔ مکس گیدرنگ ہے، ناچ گانا ہے شادی میں، جب منع کیا جاتا ہے بھائی شادی میں مت جاؤ، یہ ناجائز ہے، لوگ کیا کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ تو آج ہم نے معمولی آزار کو، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا لیا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، سورہ عنکبوت میں کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور جب ایمان اور عمل صالح پر ان کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بھی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے آزار عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس وقت معذور نہیں تھا کہ جب عزت جانے کا بھی خطرہ اور جیل جانے کا خطرہ اور ذہنی دباؤ اتنا اور بھرپور جوانی ہے، اور پیغمبروں میں جو اللہ نے قوت رکھی ہوتی ہے وہ والی قوت ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں اس کے سب کے باوجود وہ کہتے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ یہی ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے، اور جب ہمارا گناہ سے بچنے کا یہ والا جذبہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا مذہب اسلام ہے۔ اس پہ ڈٹ جائے بس کہ اب میں جو اسلام کے حکام ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو دنیا میں اسلام کی مٹھاس محسوس ہوگی، اور جو بیچ میں لٹکا ہوا زندگی گزارتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس گناہ سے بچنے کے اس جذبے میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے۔ ہمارے لیے جو آزار ہم جن عذروں کی، لڑکیاں شرعی پردہ نہیں کرتی کہ والدین ناراض ہو جائیں گے اور سسرال ناراض ہو جائے گا یا شادی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، تو یہ کوئی عذر نہیں۔ اللہ کا حکم سب سے پہلے جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے، محض گناہ سے بچنے کی کوشش تو اتنی ہے کہ جیسے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور یہاں بھی جب دباؤ ڈالا جا رہا ہے بچ رہے ہیں، لیکن دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں تاکہ دل میں کبر پیدا نہ ہو، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہیں کر دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں گویا عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا میرے لیے مجھ میں تو گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، حالانکہ پوری کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، لیکن اعتراف کیا کر رہے ہیں؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ تو مجھے توفیق دے گا تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں بچ سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج نہ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو بہت پاورفل ہوں،
اور پھر گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں, اور جو فرائض واجبات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری طاقت استعمال کریں, تمام اسباب اختیار کریں, لیکن نظر آپ اللہ پہ رکھیں, اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا, لیکن اگر تیری توفیق شامل حال نہیں ہوگی تو میں تو نالائق ہوں, میں تو کمزور ہوں. تبھی یہ جو دعا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت, ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت, الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں, اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا. کرنا وہ خود سے محنت کرنی ہے, لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے. اور ایک اور نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تو اس کے نتیجے میں جیل ملی ان کو. بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ شریعت پر عمل کرنا شروع کرتے ہو تو بجائے کامیابیوں کے ناکامیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے موقع پہ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں کہ لو بھائی ہم تو اسلام پر آئے تھے, دین پر آئے تھے, بجائے اس کے کہ پریشانیاں ختم ہوتی, پریشانیاں تو اور بڑھنا شروع ہو گئی. تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ پریشانی ایسے ہے جیسے یوسف کو جیل ملی تھی. یوسف علیہ السلام کو جیل جو ملی ہے تو اس میں اللہ نے آپ کو وہاں صبر کی بھی توفیق دی, اور وہ جیل پیش خیمہ بنی بہت بڑی ترقی کا. تو دین پر عمل کے نتیجے میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ صبر کی بھی توفیق دیتا ہے, اگر آپ صبر کرنا چاہو, اور پھر وہ آزمائشیں بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں. اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے نا کہ ادھر دین پر عمل کیا ادھر پیسے آنا شروع ہو جائیں, عزت اور شہرت ملنا شروع ہو جائے, پھر تو ہر آدمی چلنا شروع کر دے. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دین پر آنے کے نتیجے میں وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں. تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دینا, یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ بھی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ آپ دین پہ چلنا شروع ہوتے ہو تو پھر کوئی آزمائش نہیں آتی, بلکہ پریشانیاں فوری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ نے دین پر عمل کرنا شروع کیا, اللہ نے ترقی اور فتوحات کے دروازے کھول دیے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں. تو دونوں معاملات میں ہمیں مذہب کو تھامنا ہے, ہم نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ان آیات میں, اور بتایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے, اور اللہ دے گا بھی نہیں, لیکن آئے گی ضرور. اور قیامت کیوں آئے گی اس کی وجہ اللہ نے بیان کی, تاکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جا سکے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جا سکے. انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے, اپنے کیے کرے کو وہ بھگتے گا. جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے ہمارے کیے کرائے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں, وہ خدا کے بھی منکر ہیں, اور اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اللہ پہ گویا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا, جو مرضی کرتے پھرو. ایسا نہیں ہے. کامیابی جنت کی صورت میں ملے گی اور ناکامی جہنم کی آگ کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ کرتے ہیں جہنم کن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کا ایک الگ معیار ہے. کل ایک صاحب کہنے لگے کسی مشہور شخص کے بارے میں بہت اچھا ہے, حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا بہت اچھا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا اچھا وغیرہ وغیرہ, جو آج کل اچھائی کا معیار ہے. میں نے کہا میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے بھائی, اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا, نہ اس کو مانتا ہے, نہ اس کے بارے میں تحقیق کی کوشش کرتا ہے. ہمیں تو بھائی وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے بس. اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے, اللہ کے ساتھ اچھا. تو اللہ میاں اپنی ہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں, اپنی ہی باتیں جن کو ہم کہانیاں کہتے ہیں اپنی ہمارے حساب سے, لیکن اللہ کے حساب سے ہماری باتیں کہانیاں ہیں اور اللہ کی باتیں کیا ہیں, اصل ہیں. مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کہانیاں سناتا ہے, کہانیاں. قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے, بس قصوں کی کتاب ہے. کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. موسیٰ نے یہ کہا, فرعون نے یہ کہا, شعیب علیہ السلام نے یہ کہا, قوم نے جواب میں یہ کہا. تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں, کہانیوں کی. تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا, جو مجھے نہیں مانتے, یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں. کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟ تمہارے اسکالرز ہیں نا, جنہوں نے تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں. ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں,
اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے. کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا. تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے. تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہے ہیں. اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہے ہیں. یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں. قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے. حوروں کی لالچ دے رہا ہے، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے. بھائی یہ سب کہانیاں ہیں. اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں. اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو. ومن اصدق من اللہ قیلا. حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں. تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ کہانیاں. اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا، مجھے کیا فائدہ، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے. اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا. اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور نہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں. بندوں سے محبت کرتا ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت، اور سب سے زیادہ محبت کس سے؟ انسان سے. کیوں بھائی انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اتنے بڑی بڑی انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں. اتنی چھوٹی سی زمین ہے. ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے. وہ صاحب حیران ہو گئے، تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے، وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا. میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے. یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں. تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب زمین چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا. دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج دیہاتی گاؤں والا. تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا نیچے دیکھیں گے، ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا. تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے. جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا. تو نیچے کیا آسمان ہوگا؟ اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بیچارہ گھومتا ہی رہا ہوگا. میں نے کہا نیچے اترا چاند سے زمین پہ ہی ٹھیک ہے، آپ زمین پہ ہی کیا ہو؟ یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے. کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافی سمجھتے ہیں؟ تو ہم جب چاند پہ جائیں گے، میں تو کہیں اور ہی چلا گیا، تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا، وہ آئنسٹائن کا تھا، آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت. وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی، انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے، گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے، ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو گرمی نظر آتی ہے، میں ٹاپک پر آ رہا ہوں، آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئے تھے کیا؟ کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ اصل میں یہ امور اضافی جو ہے نا، اضافیہ جسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں. بہت فائدہ مند چیز ہے یہ، اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟
بھائی ہمیں تو ستاروں سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا, تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم زیرو پہ آتے ہیں, زیرو سے پھر مائنس پہ آتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سے بھی تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا؟ 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی, ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہا ہے, تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا, کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے؟ یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بیوقوفوں والا ہو, لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر, تو چاند زمین کی بات نہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2% کی بھی نہیں ہے. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں, ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا, اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا. جب 9 لاکھ سوچا کریں نا تو سوچیں ایک زمین, پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے, بہت بہت بڑا ہے سورج, اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ, آگ کا انگارہ ہے بھائی, اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے یہاں گیس کا پرابلم, آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا, تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری, تندوری کی روٹی خود بھی کھائی, ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا, گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں, بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کریں نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, تو آپ کہو صرف یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے, انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, یا اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلدہ میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے وہی ہے, فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں, نہ یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی یہ تو جنرل مشرف سے پہلے کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا ہے اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس پہ متفق تھی. تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق کے 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے, تو ایویں لوگ سمجھتے ہیں ایویں پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں ایویں ہوتے ہیں, تو ایسی تھوڑی پھینک دی ہے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے, سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, وہ بھول گیا. اور اسی طرح ایک یہ بھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں, زمین میں جگہ کم پڑ رہی ہے, بڑے مسائل ہو جائیں گے, تو یہ بہت بہترین کیا ہے, ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے, تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے, تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ اتنی سی جگہ پہ. وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا, توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے, آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو, آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا, تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو, آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے, جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. فضول قسم کا, بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے.
تو یہ بڑی پانی اتنا ہے، اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. یہ لطیفے ہیں، ان پہ ہنسا کرو، ٹھیک ہے نا، بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا یا بھوک سے مرتے ہیں، وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو، اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں، تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے، تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے. کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا، تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے، وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں، وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا، آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا، ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے، مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی، ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں، وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں، اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ان کا ریشو ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ، تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اتنی بڑی اللہ کی کائنات، تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے، پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں، آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں. انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات، 9 لاکھ گنا بڑا سورج، پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے، پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے. پھر یہ تو پہلا آسمان ہے، پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا، پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا، پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا. جس آسمانوں میں پورے 3 4 آسمان سموئے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے. یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے، وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے، اس کائنات کا بنانے والا اتنی پتلی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اتنی پتلی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ. ایک یوں سمجھیں اس کو، میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں. آپ آئے میرے پاس، مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے. مفتی صاحب آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں، اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، میرے پاس گھر بھی ہے، میرے پاس کپڑے بھی ہیں، پگڑی بھی ہے، اور جو جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، لوازمات، سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں، اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں، اتنا سا ذرہ، وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے؟ سب سے زیادہ. تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں، اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے، وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا، اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے. اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے؟ ایک جرثومہ جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے. کیوں؟ میری نظر میں یہ سب سے زیادہ. اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ سارا، یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی اور یہ میرا گھر، یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا ہے. تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے ہیں مفتی صاحب، نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ، کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے، سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا. کیا خیال ہے؟ تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا، وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا، کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا، تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ بولو، انسان کو. سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین، یعنی اس کائنات میں، ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ بولو، زمین کو. کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں. پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں جو بنایا تمہارے لیے بنایا میں نے. وہی بات ہو گئی نا، میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا، معمولی سا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 2-3 جرثومے گھوم رہے تھے، یا خوردبین سے دیکھا تو 1 کروڑ تھے.
میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے، اس کے لیے، تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار، پھونک مارو اڑ جائیں گے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے، ایک مٹی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے، زمین اتنی چھوٹی ہے۔ قرآن پروٹوکول دے رہا ہے، سخر لکم، کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں، ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے، جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، پروٹوکول دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اللہ کہتے ہیں جمیعاً، تمام کا تمام، تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہو سکتا ہے یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے، اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے، تو جو کچھ سے مراد ہوگا 2-4 چیزیں، اللہ نے کہا جمیعاً، سب کا سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے۔ ارے بھائی، اور عزت جو قرآن کہتا ہے، نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار۔ اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے۔ بنی آدم سے کون مراد ہے؟ انسان مراد ہے۔ اکرمنا نہیں ہے، کرمنا، باب افعال اکرمنا، ہم نے اکرام کیا۔ باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے۔ کہتے ہیں نا تکریم، قابل تکریم ہے، آپ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے اکرام، بھائی اکرام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بھائی ان کا ذرا اکرام کریں، آپ نے چائے پاپے بلاد کے پلا دی ان کو، ایسے ہی نہیں کھا لیا۔ تکریم کا مطلب زیادہ آپ نے ان کو ویلیو دے رہے ہو۔ تو اللہ نے اکرمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بہت زیادہ ویلیو بولو دی جا رہی ہے۔ اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح اللہ نے بتایا، کوئی مخلوق پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا اجلاس بلایا ہو، فرشتوں کا اجلاس بلایا، جس کو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا بھائی۔ اللہ نے، قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اس طرح کی ہوگی۔ فرشتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، یہ بھائی جو اے اللہ تو اس کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں خون بہائے گی۔ اللہ کہتے ہیں اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس تیسری آیت سے پتا چلا کہ انسان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ چوتھا تو حد ہی ہو گئی بھائی، یہ مخلوق آئی سب سے بعد میں۔ اکثر ہمیں ایک مخلوق جتنی ملتی ہے نا زمین پہ، انسان سے پرانی ملتی ہے۔ نیا کوئی بھی ایجاد، میرے کم از کم ہم نے دنیا اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے، ہوگا پرانی نسل کہیں سے دریافت ہو گئی ہوگی۔ سب سے لاسٹ میں کون آ رہا ہے؟ انسان آ رہا ہے۔ ڈاروین نے تو پورا ہی وہ کام کر دیا، اس نے کہا یہ آخری وہ ہے، ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے۔ ڈاروین مجھے ملا نہ، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں ایسے چند سوال آن کیمرہ پوچھوں گا کہ تو مجھے یہ بتا کہ بندر سے اچانک چھلانگ لگا کے کیسے انسان بن گئے؟ جب بندر سے انسان بن رہے تھے تو بیچ کی کہاں نسلیں کدھر غائب ہو گئیں؟ کچھ ایسی ہوتی جو پوری انسان بن چکی تھی، کچھ ایسی ہوتی جو 90% انسان ہوتی۔ دیکھو بہت ساری نسلیں چلی ہیں نا، 20 ٹرینیں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں، کسی کی سپیڈ تیز ہوگی، کسی کی کم ہوگی، ایک ٹرین ابھی پہنچی، ایک 5 منٹ بعد، ایک 5 منٹ بعد، ایسے ہوگا نا۔ اگر یہ اتفاق سے سارے ارتقاء کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گئے ہیں، تو وہ ایوالو ہوتے 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 کچھ بندر پورے بن چکے ہوتے، آگے ان کی نسلیں چلنا شروع، کچھ ایسے ہوتے بندروں کی جو ابھی قریب میں ہوتے، کچھ اس سے پیچھے ہوتے، کچھ اس سے پیچھے ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ ایسے ہوتے جن کی دم ابھی کم ہو چکی ہے، پوری ختم نہیں ہوئی ہے، کچھ ایسے ہوتے جو پوری۔ جب بھی کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا ٹجنگ کر کے ایک دم سے ہو جائے وہ کہ آدم سے پہلے کے سارے ہی غائب ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی لطیفے جو ابھی میں بتا رہا تھا نا، لطیفے ہیں، تو انہی لطیفوں میں ایک بہت بڑا لطیفہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ ہم بندر سے ارتقاء کر کے وجود میں آئے ہیں۔ تو اگر ارتقاء ہوتا نا تو بیچ میں بہت ساری نسلیں ابھی ایسی ہوتی جو آدھی انسان ہوتی، آدھی بندر ہوتی۔ بن مانس کو کہتے ہیں آدھا انسان آدھے بندر، تو اس کے بیچ میں بھی ہوتی نسلیں، اس کے بیچ میں بھی ہوتی۔ کچھ ایسے ہوتے، یہاں بیان میں 2-4 ایسے بیٹھے ہوتے، ہم کنفیوز ہوتے۔ آپ جیسے ہومو سیکسولیٹی جو لوگ قائل ہیں نا، تو کہتے ہیں ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، ہم بیچ کے ہیں۔ دیکھو ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں عورت والی علامتیں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔
اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرد والی علامتیں ان میں زیادہ ہیں. بالکل بیچ کے خربوں میں کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ادھر ہے, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں, کچھ ادھر کچھ ادھر. تو اگر یہ ارتقاء کا نظریہ ٹھیک ہوتا نا تو یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے مختلف قسم کے. کچھ ایسے ہوتے جو پورے کیا ہوتے انسان, کچھ ایسے ہوتے جو پورے بندر ہوتے جو بیان میں آتے ہی نہیں, جو کہتے ہیں ہمارے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو تھوڑے تھوڑے نسلیں ہوتی جو ابھی انسان, جنہوں نے 1,00,000 سال کے بعد جا کے انسان بننا ہے, اور 1,00,000 سال پہلے وہ بندر تھے, ابھی وہ بیچ کے راستے میں. تو وہ آدھی بات میری ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی, آدھی ان کی سمجھ میں. بھائی دماغ نے بھی تو, ڈاکٹر کہتے ہیں نا, ارتقاء کیا ہے, ایک دم سے تھوڑی اتنا ذہین بن گیا. تو بیچ کے دماغ ایک دم شارٹ کیوں ہو گئے؟ اس پہ کہتے ہیں کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حملہ ہوا ہے, کوئی دھماکہ ہوا ہے جس سے سارے ہی مر گئے, کوئی جنگ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی, جنگیں انسانوں میں ہوئی ہیں تو کوئی قوم پوری ختم نہیں ہوئی اب تک کسی جنگ میں. کچھ نہ کچھ 2-4 بچی جاتے ہیں اس کے, جو پھر دوسری قوم سے کراس بریڈنگ کر کے نکل جاتے ہیں وہ. تو یہ کیسے ایک دم ختم ہو گئے؟ تو کچھ بیانات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے, کچھ پورے وسیم بھائی ہوتے, کچھ پورے ستار بھائی ہوتے, کچھ پورے بن مانس جیسے ہوتے, وہ بیان میں آتے ہی نہیں, ظاہر ہے ان کے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو میرا بیان آدھا سمجھ رہے ہوتے, آدھا نہیں, آدھا سمجھ اس لیے رہے ہوتے کہ آدھے انسان بن چکے ہیں, وہ آدھا دماغ ان کا ذہین بن چکا ہے. آدھا بیان اس لیے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آدھے وہ ابھی بندر ہی ہیں. کچھ ایسے ہوتے 75% انسان ہوتے اور 25% وہ کیا ہوتے بندر ہوتے. یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ شروع سے ہی پھینکی گئی ہے بہت لمبی, تو یہ نہیں ہوا ایوالو. اور بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کیسے بن گیا, یہ سیل وجود میں کیسے آ گیا, وہ تو خیر یہ اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے جو پروٹوکول دیا ہے نا, اتنا پروٹوکول کسی مخلوق کو نہیں. ایک تو سب سے لاسٹ میں لایا جا رہا ہے, مہمان خصوصی اکثر آخر میں آتے ہیں, اور بعض لوگ لیٹ ہی اس لیے ہوتے ہیں اپنی ویلیو جتانے کے لیے. پروگرام میں ان کو 8 بجے بلایا تھا, 11:15 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت مصروف آدمی ہیں. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لاسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ لایا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کر دی, سورج چاند ستاروں کا نظام, پورا ایک منظم نظام سسٹم وجود میں آ گیا. سسٹم نہیں, سسٹم. تو یہ جو سسٹم ہے نا ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے, اگر نظام کائنات میں بھی سسٹم چل رہا ہوتا تو چلتا یہ سسٹم کب سے برباد ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو پیدا کیا, آدم کو. یہ بھی عزت دی ہے. پھر کتنا پروٹوکول دیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے. یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں, تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے. اتنی عظیم مخلوق فحش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی, اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی, اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا, اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں کو, اس کے سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے, تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے, آدم اور اس کی اولاد, فرشتے ہو. تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی. شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول, جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو, جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھائی یہ میرے سامنے, خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اے اللہ تو نے, اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا, اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے. سڑا ہوا گارا, یہ قرآن کے الفاظ, ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے. جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا, جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا, اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ, جب حمل ضائع ہو جائے نا بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر
प्रेगनेंसी शुरू के दिनों में जाया हो जाए ना, शदीद बदबूदार चीज होती है वो, तो शैतान ने क्या एतराज किया था, मिन सलसाल मिन हमाइम मसनून, भाई ये स्मेल वाली मिट्टी जिसको सड़ाया गया है उससे क्या बनाया जा रहा है, यानी जिस मादे से बनाया जा रहा है वो भी कोई मुश्को अंबर नहीं है, और इंसान की भी पैदाइश देख लो जो माँ के पेट में होती है, मनी के कतरे से जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, उसके बगैर नमाज नहीं होती, ऐसा नापाक, और फिर खून से बनाया जाता है। ये दोनों चीजें क्या हैं, गंदी और नापाक हैं। तो जो मुल्हिद लोग एतराज करते हैं ना, इससे बड़ा एतराज तो शैतान ने किया था कि जिस चीज से बनाया जा रहा है, ये इस चीज से बनाया जा रहा है और मैं क्या करूं, इसको सजदा करूं। तो मेरे भाई वो सवाल, और लेकिन अल्लाह कहते हैं इतना प्रोटोकॉल दिया कि मैंने, और फिर एक प्रोटोकॉल तो ये कि फरिश्तों को हुक्म दिया, दूसरा ये कि जिसने सजदे से इनकार किया ना उसकी ऐसी की तैसी कर दी। एक अलग से प्रोटोकॉल है इंसान को कि सबको करना है, जो नहीं करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, ऑप्शनल नहीं है, इख्तियारी नहीं है। शैतान ने कहा नहीं, तो अल्लाह ने क्या कहा, चलो तुम्हारी मर्जी, चलो भाई। ये मुझे और आपको अल्लाह ने इज्जत दी है कि अल्लाह ने कहा कि शैतान को तुझे सजदा करना है, नहीं करेगा दरबार से निकल जा, दफा हो जाए यहां से। तभी तो तैश में आया वो अब तक, और सिस्टम करवा दिया हमारे मुल्क में उसने। ये सारे जो सिस्टम चल रहे हैं इसके पीछे कौन है असल तो वही है ना। तो इतना प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल, और फिर और भी बहुत सारी आयतें। फिर अल्लाह ने पैगंबर भेजे, किसमें, इंसानों में। कितने बड़े बड़े पैगंबर भेजे इंसानों को इतना फोकस कर रहे हैं अल्लाह ताला। मूसा अलैहि सलाम को कितनी टेंशनों में डाला गया, अपने कलीम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के इंतहाई महबूब, उनको कितनी परेशानियों में मेरी और आपकी खातिर डाला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिजरत पे मजबूर करवाया गया, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों को ताने मिले, लूत अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है, नहीं इस इंसान को नहीं ऐसे लावारिस छोड़ूंगा, इसको समझाओ ये सीधे रास्ते पे आ जाए। भाई इतनी इज्जत अल्लाह क्यों दे रहा है, नहीं आता तो ना आए। आपको जिस बच्चे से मोहब्बत होती है आप चाहते हो ना ये ठीक हो जाए, जिस बच्चे से मोहब्बत नहीं हो आप कहते हैं, जैसे गोरों को अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत नहीं होती, वो कहते हैं इंसान का बच्चा बन जाए, ठीक है, नहीं बन जा तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, चर्च पी लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी लाइफ है, एंजॉय करो, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती। रिलेशन का इतने मजबूत नहीं है ना जितने हमारे यहाँ है। तो भाई अब क्या है, उसकी वजह क्या है, अल्लाह ताला ने इतना प्रोटोकॉल पता है क्यों दिया है। और अच्छा ये इतराज अल्लाह ने भी उठाया है, कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून। अल्लाह कहते हैं इंसान अगर ये समझता है कि ये अपनी जात के एतबार से, अपने मादे के एतबार से बहुत इज्जत वाला है, तो ना 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 हरगिज ऐसा नहीं है। हमें मालूम है हमने इंसान को किस चीज से बनाया है, गलीज पानी से, सड़े हुए पानी से हमने इसको बनाया है, और माँ के पेट में भी हैज के गंदे खून से इंसान की परवरिश होती है। तो अल्लाह कहते हैं ये इस मादे के बेस पे कभी भी ये अपनी बरतरी दूसरी मखलूक पे साबित नहीं कर सकता। तो भाई पता है क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया, इस खोपड़ी की वजह से। ये जो खोपड़ी, हसन निसार ने एक बड़ा जबरदस्त कल बयान दिया। हसन निसार की बातों से अक्सर मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन उसकी जो वर्डिंग है ना बड़ा दफा बड़ी खानदानी होती है। उसने कहा कि जितने भी धड़ जिनके ऊपर खोपड़ी रखी है ना, जरूरी नहीं कि उसमें दिमाग भी हो, ठीक है। एक सियासतदान पे एतराज किया था कि जितने भी धड़ जिनके ऊपर खोपड़ी हो तो जरूरी नहीं कि, यानी हमें नजर तो आ रहा होता है धड़ के ऊपर सर रखा हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि सर के अंदर दिमाग भी हो। ये जो सहाफी लोग होते हैं ना, ये लिख लिख के बोल बोल के इनको बड़ा एक जबान पे बड़ा उबूर हासिल हो जाता है। तो मुझे किसी ने क्लिप भेजा, जब उसने कहा ना हर वो धड़ जिसके ऊपर खोपड़ी रखी है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस खोपड़ी के अंदर दिमाग भी हो। तो और वाकई सही बात है। तो इंसान को जो इतना प्रोटोकॉल दिया गया, वजह उसकी ये है कि सातवें आसमान से लेके तहत सरा तक, जमीन के आखिरी मरकज तक, ये वाली खोपड़ी अल्लाह ने किसी मखलूक को नहीं दी है। इस खोपड़ी की बेस पर इंसान को फजीलत है, जिसको अल्लाह ने इल्म से ताबीर किया है। इल्म जानने को कहते हैं, जानने की सलाहियत इंसान में है, दूसरी मखलूकात में इस दर्जे की सलाहियत नहीं है जिस दर्जे की इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है?
تو اللہ نے قسم اٹھائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا, اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے, اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا, موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو, داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار. آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو, لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو, اسلام ویسے ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام. آپ دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں, کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے, جیسے چاہے بال کٹائیں, جیسے چاہے یہاں بالیاں ڈالیں, جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں, تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں, کتنا بڑھا لیں گے آپ؟ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے. وہ تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں, عجیب سے. مرد ہے وہ چمک پٹیوں والا ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے, اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاءاللہ. یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے, جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں, مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں, اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, اس کو بدترین مخلوق بنا. کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو, شہزادہ ہو. بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے, اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں, شاہی خاندان کا آدمی ہے, بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں. لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے, اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے, اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا, ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے. کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے, تجھے تو عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے, اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے, ایسا ظالم اللہ نہیں ہے. کیونکہ جب پیٹ لگا دی اللہ نے, خواہشات لگا دی, یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی. ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگیاں عذاب میں اب ڈالی دی ہے. انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے, کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے. گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے, لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے. بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے نہائے نہیں, اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا, خوش ہوگا. ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل, صحابی تھے یا صحابیہ, حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا, شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے, لیکن اصل مفہوم یاد ہے. وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھی, تو اتنا لمبا سفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو, کوئی بات نہیں, سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا. تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایک وہ ہیں جو
گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں وہ انسانوں کے کام نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے, آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو, بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے. آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی. اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ ابو مجھے گاڑی چاہیے. یہ لو بیٹا گاڑی لے لو. اور بیٹا کیا چاہیے؟ ابو میں جوان ہو گیا, مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے. کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہے, بتاؤ کون سی والی چاہیے؟ وہ والی چاہیے؟ نہیں وہ والی چاہیے, چلو وہ یہ والی لے آؤ. یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی, آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے, گاڑی دلانے سے شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا. حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ایک خواہش کے لیے ہی کہا رہا ہے, گاڑی بھی ہے اس لیے, تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی. لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا. تو خیر, لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے, ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں. ابا اگر واقعی ابا ہوں گے, لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ابا مجھے چرس چاہیے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, تم بھی خاندانی ہو, ایسے مذاق دوبارہ نہیں کریں. ابا میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے کیا چاہیے؟ چرس چاہیے. بیٹا یہ غلط چیز ہے. اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا, جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے, بس میں نے وہاں جانا ہے, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا, جب تک ٹھڑک پوری ہوگی کروں گا, اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا. جب ٹھڑک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور. ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ, جائیدادوں سے آگ کر دے گا, بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی, کسی نے غلطی سے میرے کھاتے میں نادرہ میں غلطی سے میں نے نسبتیں دور کرے گا بھائی میرا اس بچے سے. لوگوں یہ میرا بچہ نہیں ہے, میری بے عزتی ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں بتاؤ یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لی, عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لی, اللہ کہتے ہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے؟ تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے, یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے, اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی, ٹھیک ہے نا, گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کر دی جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے. اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو, اس سے تمہیں محبت ملے گی, لتسکنوا الیہا, سکون ملے گا, محبت ملے گی, تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں اولاد ملے گی اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے, وہ انجوائے کرو گے, یہ سب تمہارے لیے. انسان ایسا کمبخت نکلا, انسان نے کہا نہ مجھے گرل فرینڈ چاہیے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. گدے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا, انسان نے کیا کیا؟ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ولاگ بنائی میری گرل فرینڈ, یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں